نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جی ہم لوگ ریوائز کریں گے حدیث نمبر 2491۔ شبہ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مجھے کیسے مل گیا؟ جواب میں کہا جاتا ہے تیری بچی کا تجھے اپنی صفات کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس کے باپ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً روح سے ملاقات کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے بیٹھ اور سجدہ کر، اس طرح جس طرح تم نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اس طرح جھکایا۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عفان نے اپنا سر پیچھے کی طرف کیا، پھر آپ نے اپنی پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھی۔ رسولیت و امارت۔ عمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ایک آدمی کو لشکر کا امیر مقرر کیا، وہ چلا گیا اور جب آپ کی طرف واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسا پایا؟ اس نے کہا، بس میں بعض لوگوں کی طرح ہی رہا، جب میں سوار ہوتا تو وہ بھی سوار ہو جاتے اور جب میں اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک امیر راہ گناہ پر ہوتا ہے مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم میں آئندہ آپ کا امیر بنوں گا، نہ کسی اور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہونے لگی۔ بندگان خدا کا صبر و تحمل اور رحم و کرم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جارانہ پر حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت بھیڑ کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اللہ نے اسے اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ وہ اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور وہ پوچھ رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی نقل اتارتے ہوئے اپنی پیشانی پوچھ رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا کیسے ممکن؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، بحرین سے آنے والے مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی طرف لگ گئے۔ اس میں سے جو انہوں نے پانی پایا پی لیا اور جو زمین پر گرا ہوا تھا اسے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر مل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کس چیز سے تم کو ایسا کرنے پر رخص آیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت ہے۔ شاید محبت کے اسی انداز کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو ان 3 خصلتوں کی حفاظت کرو: سچی بات، امانت کی ادائیگی اور اچھا پڑوسی کرنا۔ یاد رہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح ظاہر کرتا ہے جس طرح سورج برف کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث آخری حدیث ہے وہ مریم یہ پڑھ لو آپ، اللہ کے اولیاء کی صفات۔
ये अल्लाह ताला के औलिया की सिफात। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास बंदे ऐसे भी हैं जो अम्बिया हैं ना शुहदा, लेकिन शुहदा और अम्बिया उन पर रश करेंगे। उसकी वजह उनका अल्लाह ताला से कुर्ब और उसके साथ मजलिस होगी। एक अराबी अपने घुटनों के बल बैठ गया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे लिए उनकी सिफात बयान करें और उनको वाज़ेह कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गैर मारूफ कबाइल के नामालूम नस्ब लोग होंगे जो अल्लाह ताला के लिए बाहम दोस्ती रखेंगे और उसी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके लिए नूर के मंबर रखेगा। दूसरे लोग खौफज़दा होंगे लेकिन उनको कोई खौफ नहीं होगा। यही लोग अल्लाह ताला के औलिया हैं कि फरमाने इलाही के मुताबिक जिन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। आज की अहदीस का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की जो पहली हदीस है, तसन्नु और तकल्लुफ से गुफ्तगू करना नापसंदीदा है। ये हदीस हम पहले देख चुके हैं, तो इसकी सिर्फ वजाहत मैं कर देती हूँ। हदीस नंबर 2497 है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और रोज़े क़यामत मजलिस के लिहाज से मेरे सबसे ज़्यादा करीबी वो लोग होंगे जो तुम में से अखलाक के लिहाज से बहुत उम्दा होंगे, और तुम में से मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा नफ़रत वाले और रोज़े क़यामत मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो फजूल बोलने वाले, गुफ्तगू के लिए बाछों को मोड़ने वाले और तकब्बुर करने वाले हों। सहाबा ने कहा कि हम सरसारून और मुशद्दक़ून के मायने तो समझते हैं, लेकिन मुतफ़य्यिक़ून के मायने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वाले। तो यहाँ पर आप देखें कि जो बात है उसने अखलाक की तरगीब है यहाँ पर, और गैर ज़रूरी और गैर मुहतात और तसन्नो और बनावट से गुफ्तगू करने और इसके ज़रिए से दूसरों पर रोब और बरतरी जताने से इज्तनाब करने की ताकीद की गई है। कम बोलना, सादगी से गुफ्तगू करना पसंदीदा है। इसके बरक्स ज़्यादा बोलना और वो भी दूसरों पर रोब जमाने के लिए गुफ्तगू में तेज़ी और तरारी और तसन्नो इख्तियार करना सख्त नापसंदीदा है। एक किताब है ला तकुन सरसारून, उस्तादा ने पढ़ाई है, 4 दिन का कोर्स है ये, 1 घंटे की 1 दिन की क्लास है। उस्तादा फ़ाज़िल हाशमी ने पढ़ाई। अगर आप लोग वो ज़रूर कोर्स कर लें, 4 दिन का। आप नेट पे जाके सर्च करेंगे ना, बातूनी ना बन, उर्दू में बातूनी ना बन लिखेंगे, बहुत खूबसूरत वजाहत है, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस तरह से इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। क्या सर्च करना है? बातूनी ना बन, ये किताब है, यूट्यूब पे नहीं है, मिलेगी आपको। आप उस पर जाएंगे alhuda.pk.com पे, अलहुदा की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे और लिखेंगे, वहाँ पे तज़किया के जो ऑडियोज़ मिलेंगे आपको, तज़किया के, उसके अंदर होगी ये किताब है। छोटी सी किताब है एक। अच्छा, अगली हदीस है, हम देखते हैं। ज़्यादा आजमाइशों में मुब्तला होने वाले लोग। हदीस नंबर 2498।
عن حسین بن عبد الرحمن، حسین بن عبد الرحمن، روایت ہے حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، آپ کے پاس حدیث کتنی ہے کتاب؟ اتنی ساری پرنٹ کروائی تھی وہ کتنی ان ہو؟ کے گھر بھی ہے، ان کے گھر بڑی ہیں، سمنا باجی کی طرف۔ ان کے گھر میں بڑی ہیں، آپ کے گھر پڑھی ہیں؟ ادھر سے شیئر کتنی میری مما کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں آپ کے گھر میں۔ درمیان میں آ جائیں، درمیان میں کتاب پکڑا لیں تاکہ آپ بالکل شیئر کوئی بھی بغیر کتاب سے نہ بیٹھے نا۔ آپ بھی دیکھو بیٹا، آپ بھی دیکھو، شیر طرف شاباش۔ آپ لوگ درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، ایک چیئر خالی ہے۔ سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، ابا عبیدہ بن حذیفہ، ابا عبیدہ بن حذیفہ، ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، یحدثو بیان کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں، عن عمتی ہی اپنی پھوپھی سے، عمتی اپنی سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، قالت انہوں نے کہا، قالت انہوں نے کہا، اتینا آئے ہم، اتینا آئے ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نعودہ ہم نے عیادت کی ان کی، نعودہ ہم نے عیادت کی ان کی، فی نسائن عورتوں کے ساتھ، فی نسائن عورتوں کے ساتھ، فاذا پس جب، فیضا پس سقاؤن ایک مشکیزہ، ایک مشکیزہ، معلق لٹکا ہوا تھا، معلق لٹکا ہوا تھا، نحوہ ان کی طرف، نحوہ ان کی طرف، یقطر گر رہا تھا، یقطر گر رہا تھا، ماؤہ پانی اس کا، ماؤہ پانی اس کا، علیہ ان پر، علیہ ان پر، وفی روایہ اور روایت میں ہے، وفی روایہ اور روایت میں ہے، علی فؤادہ اوپر ان کے دل کے، اللہ فؤادہ اوپر ان کے دل کے، من شدت سے، من شدت سے، ما یجدو جو وہ پا رہے تھے، ما یجدو جو پا رہے تھے، من حر الحمى گرمی سے بخار کی، من حر الحمى گرمی سے بخار کی، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اگر دعوتا آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے، فشفا کا تو شفا دے گا آپ کو، شفا کا تو شفا دے گا آپ کو، فقال پس فرمایا، فقال پس فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یقیناً انہا یقیناً من اشد الناس، من اشد الناس، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے، بلاء آزمائش، بلاء آزمائش، انبیاء کی، انبیاء کی، ثم پھر، ثم پھر، الذین ان لوگوں کی جو، یلونہم ان کے قریب ہوں، ثم پھر، الذین ان کی جو، الذین ان کی جو، یلونہم قریب ہوں ان کے، یلونہم قریب ان کے، ثم پھر، ثم پھر، الذین ان کی جو، الذین ان کی جو، یلونہم ان کے قریب ہوں۔ یلونہم ان کے قریب، حسین بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اپنی پھوپھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں ہم چند عورتیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. آپ کو نہیں ملا؟ یہ ٹیپ بائنڈنگ میں نا پیجز آگے پیچھے ہوئے ہیں. پہلے کی طرح نا پھر چلیں آپ دیکھ لیں پیج نمبر 144 کے بعد 145 سرچ کر لیں. دو تین صفحے بعد ہے. وہ پیج نمبر دیکھ کے آپ سرچ کر سکتے ہیں نا آرام سے. ہم چند عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. بخار کی حرارت کی شدت کی وجہ سے ایک مشکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹکا ہوا تھا. اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو کہوں کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے اور کلاس کے یہ آداب ہیں کہ اسٹوڈنٹ سارے نہیں بولیں گے. میں جب آپ کو بتا رہی ہوں تو تیسرا چوتھا فرد نہیں بولے گا. یہ بالکل آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی مجلس میں ایسے کام، ویسے بھی کسی مجلس میں ایسے نہیں کرنا. اگر ایک فرد بتا رہا ہے تو اس کو بتانے دیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کرسی پہ بیٹھ کے کوئی بتا رہا ہے تو پھر وہ زیادہ حق رکھتا ہے. بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ ایک رول ہے. ٹھیک ہے؟ جب ہم اس رول کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت اچھا سیکھیں گے. اور ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا. ابھی جو آپ نے پیجز کا بتایا اس میں کوئی انٹرپشن ہوئی ہے؟ جیسے عورتوں نے کہا کہ وہی میں آپ جنرل بات کر رہی ہوں، جنرل بات کر رہی ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے لیے یہ رکھ لیں کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. درمیان میں کچھ نہیں کہیں. کسی بھی کلاس میں، کوئی بھی کلاس ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، صرف یہی کلاس کی بات نہیں ہے. آپ کی سوسائٹی میں تو بہت کلاسز ہوتی ہیں نا، آپ لوگ لیتے ہیں نا کلاسز. تو اس میں اگر استاد بیٹھ کے بات کر رہا ہے پھر آپ لوگوں نے آپس میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرنی. اور ویسے بھی علم کی مجلس میں زیادہ خاموش رہنا ہے، کیونکہ جتنا سنیں گے نا اتنا علم اندر جذب ہوگا. اگر آپ زیادہ بولیں گے تو علم جذب نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے وہ جو کتاب ہے نا جو میں آپ کو ریفر کر رہی ہوں، لا تکن سرسارون، وہ ضرور آپ نے کرنی ہے. جب آپ اس کو 4 دن کا کورس کریں گے نا پھر آپ اس سے ملیے گا دوبارہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ کورس کر کے ہم خاموشی ہو جائے گا تب. اچھی بات ہے، یہی تو بات ہے، اصل بات ہی ہے. اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں. ہم چند عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. بخار کی حرارت کی شدت کی وجہ سے ایک مشکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹکا ہوا تھا. اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گر رہا تھا. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان پر جو مرتبے میں ان کے قریب ہوں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں، اور پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں. تو یہاں سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ ان پر ہی تکالیف آئی ہیں. ان سے ان کے اجر و ثواب اور مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے. جس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے سمجھے اس کے اوپر جتنے مصائب اور آلام آتے ہیں تو یہ اصل میں کمال ایمان کی علامت ہے. کہتے ہیں نا کہ بیماری نہیں چھوڑتی یا حالات ایسے ہیں کہ اتنی پریشانی ہے، اتنے مصائب ہیں، اتنے یہ ہیں، یہاں سے اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ملتی. کیونکہ سب سے زیادہ مصائب اور علام کس کے اوپر آئے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پہ آئیں گے. اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہستیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند مرتبہ لوگ ہیں. انبیاء رسول کے بعد جو جس قدر زیادہ متقی اور پارسا ہوگا
ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمان پر احسان ہے کہ وہ جس غم یا فکر اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ہر ایک کی تکلیف مختلف ہے، کسی کی کوئی تکلیف ہے، کسی کی کوئی تکلیف ہے. تو کسی کا پیارا چلے گیا دنیا سے، کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑی، کسی کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جج کرتے ہیں کہ میرا بندہ ان حالات میں بھی میرے سے جڑے ہوئے رہتا ہے کہ نہیں. اور یہ کہ وہ اس کے جو درجے ہیں نا وہ تکالیف کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اپنا جو وقت ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ الحمدللہ اس گرمی میں بھی نکل کے اپنے گھروں سے یہاں پر آتے ہیں، کس کے لیے؟ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تکلیف، بہرحال تکلیف تو کاٹتے ہیں نا، جتنا بھی جیسا بھی ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہے جو بھی ہے، لیکن کس کے لیے آتے ہیں یہاں پہ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے اور احادیث پڑھنے کے لیے، کوئی بھی کلاس کے لیے آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر اپنا کچھ لگاتا ہے، کچھ لوگ وقت لگا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنا گھر دے رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی جیسے میں کرسیاں دیکھ رہی تھی تو یہ کرسیوں کے حوالے سے، اور سمرا کے گھر میں بھی کرسیاں، تو اتنی زیادہ دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لگانے کے لیے تیار ہیں، اور کلاسز کے لیے، یعنی قرآن کلاس کے لیے، حدیث کلاس کے لیے یا تجوید کلاس کے لیے لوگوں کو بٹھانے کے لیے اور ان کے لیے، کیونکہ عموماً لوگ کس کے لیے چیزیں خریدتے ہیں؟ ویسے ہی نا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اس کے لیے. لیکن یہاں پر جو میں نے چیز دیکھی ہے نا وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا اور اللہ تعالیٰ نے کام بھی لیا اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں چنتے ہیں اپنے بندوں کو، خالص کرتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں جب قربانی ہے نا، قربانی مانگتے ہیں نا، مال کی قربانی ہے، اپنی صحت کی قربانی، اپنی ہر چیز کی، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی. تو یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں، جب دیتے ہیں، اپنا آپ بچھا دیتے ہیں نا اللہ کے آگے، تو یہی تو ہے اصل چیز. اسی سے تو درجے بلند ہوتے ہیں، اسی سے تو سب کچھ ملے گا. جیسے ہم مثال کے طور پر علم کی پختگی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے حدیث کی پختگی کے لیے ٹیسٹ رکھتے ہیں. تو ٹیسٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ دیں گے آپ لوگ. اگلے ہفتے سے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر جس سے زیادہ بڑا کام لینا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی آزمائشیں بہت آتی ہیں اس کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایک فیس میں اللہ تعالیٰ نے لے کے جانا ہوتا ہے اور اس کو سخت جان بنانا ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اس غزوہ احد میں کہ جو حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی، کس طرح سے ان کے اوپر وہ آفات آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک آفت آ رہی تھی. تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ ان کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے، مسلمانوں کو سخت جان بنا رہے تھے کہ ایک مصائب کے بعد دوسرے اس میں جا رہے تھے مصیبت. تو زندگی میں یہ والی باتیں جب آئیں، آپ اپنے پیاروں سے بچھڑ جائیں یا کوئی ایسی بیماری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کو سوچ لیں کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام لینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب جان بنا رہے ہیں. برداشت ہمیں کرنا ہوگا اور ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، آگے ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں.
بڑی مفسدت سے بچنے کے لیے چھوٹی مفسدت کا ارتکاب کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2499 ہے، ان ابی ہریرہ مرفوعاً، روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، ان یقیناً موسیٰ علیہ السلام کانا رجلاً ایک آدمی تھے، حیّاً شرم والے، ستیراً بدن ڈھانپنے والے، ستیراً بدن ڈھانپنے والے، لا یرا نہیں دیکھا جا سکتا تھا، من جلدی ان کے بدن سے، شیء کچھ بھی، استحیاء حیا کی وجہ سے، منہ ان سے، فآذاہ تو تکلیف پہنچائی ان کو، من جس نے، آذاہ اذیت دی، من بنی اسرائیل ان کو بنی اسرائیل سے، فقالوا پس انہوں نے کہا، ما یستطیر نہیں وہ چھپاتے بدن کو، ھذا تستر یہ تو پردہ کرتا ہے، الا مگر، من عیب عیب سے، بجلدی ہی اپنے جسمانی عیب سے، اما یا برسن برس سے، و اما اور یا ادرتن قصیے بڑے ہوئے ہیں، و اما اور یا آفتن کوئی آفت ہے، و انا اور بے شک، اللہ تعالیٰ نے، ارادہ کیا، ان کے یبرأہ بری کریں ان کو، مما اس سے جو، قالوا انہوں نے کہا، لموسیٰ موسیٰ کے لیے، فخلا پس خلوت کی، یوما وحدہ ایک دن، فوضع پھر رکھے، ثیابہ کپڑے اپنے، علی الحجری اوپر پتھر کے، ثم اغتسل پھر غسل کیا، فلما پس جب، فرغ فارغ ہوئے، اقبلہ گئے، الی طرف، ثیابی ہی اپنے کپڑوں کے، لیاخذھا تاکہ لیں ان کو، وَإِنَّ اور یقیناً، الحجر پتھر، عدا بھاگ نکلا، بثوبہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ، فأخذ پس لیا، موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنا عصا، وطلب اور پیچھے چلے، الحجر پتھر کے، فجعل تو کیا، یقول وہ کہتے تھے، ثوبی میرے کپڑے دے، حجر پتھر، ثوبی میرے کپڑے دے، حجر پتھر، حتی یہاں تک کہ، انتہا پہنچے، الی طرف، ملئن سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے،
बनी इसराइल के फराअहु फिर उन्होंने देखा फराअहु फिर उन्होंने देखा उर्यानन उनको बरहना उर्यानन उनको बनाना अहसना ज़्यादा हसीन आसना ज़्यादा हसीन मा खलक़ल्लाहु मा खलक़ल्लाहु जो पैदा किया अल्लाह ने जो पैदा किया अल्लाह ने व अब्रअहु और बरी पाया उनको अब्रअहु और बरी पाया उनको मिम्मा इसमें से जो मिम्मा इसमें से जो यक़ूलूना वो कहते थे यक़ूलूना वो कहते थे व क़ालू और कहा वक़ालू और कहा वल्लाहि कसम अल्लाह ताला की वल्लाहि कसम अल्लाह ताला की माँ नहीं है माँ नहीं है बि मूसा मूसा अलैहिस्सलाम कि मूसा अलैहिस्सलाम मिन बासी कोई तकलीफ बासी कोई तकलीफ वक़ामा और खड़ा हुआ वक़ामा और खड़ा हुआ अल हजरु पत्थर अल हजरु पत्थर फ़अख़ज़ा फिर ले लिए फ़अख़ज़ा फिर ले लिए सौबहु कपड़े उसके सौबहु कपड़े थे फलबिसहु बस पहना उनको फलबिसहु बस पहना उनको व तफ़िक़ा और शुरू किया वतफ़िक़ा और शुरू किया बिल हजरी पत्थर पर बिल हजरी पत्थर पर ज़रबन मारना ज़रबन मारना बिअसाहु अपनी लाठी से बिअसाहु अपनी लाठी से फ़वल्लाहि फिर कसम है अल्लाह ताला की वल्लाहि की कसम है अल्लाह ताला की इन्ना यकीनन इन्ना यकीनन बिल हजरी पत्थर पर बिल हजरी पत्थर पर लनदबन निशान थे लनदबन निशान बिन असरी असर से बिन असरी असर से ज़रबी ही मारने के ज़रबी मारने के सलासन तीन सलासन तीन औ अरबान या चार औ अरबान या चार औ खमसन या पाँच औ खमसन या पाँच फ़ज़ालिका पस ये ज़ालिका बस ये कौलुहु कौल उसका कौलुहु कौल उसका या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगों जो ईमान लाए हो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ला तकूनू ना तुम हो जाओ ला तकूना ना हो जाओ कल्लज़ीना मिसल उन लोगों के कल्लज़ीना मिसल से लोगों के आज़ौ अज़ियत दी उन्होंने आज़ौ अज़ियत दी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम को फबर्रअहु फिर बरात की उसकी बर्रअहु बरात की उसकी अल्लाहु अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने मिम्मा इससे जो मिम्मा इससे जो कौलू उन्होंने कहा कालू उन्होंने कहा वकाना और है वकाना और है इन्नल्लाही अल्लाह के नज़दीक इन्नल्लाही अल्लाह के नज़दीक वजीहन बाइज़्ज़त वजीहन बाइज़्ज़त सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले शख्स थे। उनकी हया की वजह से उनके बदन का कोई हिस्सा देखा नहीं जा सकता था। बनी इसराइल के जिन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई थी, उन्होंने कहा यह आदमी तो किसी जिस्मानी ऐब की वजह से इतना पर्दा करता है, या तो फिलबेरी है या खस्सी तीन बड़े हुए हैं या कोई और आफत है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी लगाई हुई तोहमत से बरी करने का इरादा किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम खलवत में गए और कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रखे, फिर गुस्ल किया, फिर फारिग हुए तो कपड़े लेने के लिए गए, लेकिन हुआ ये कि पत्थर आपके कपड़ों समेत भाग पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और पत्थर के पीछे से ये कहते हुए दौड़ पड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े दे जा, ए पत्थर मेरे कपड़े दे जा। दौड़ते दौड़ते वो बनी इसराइल के गिरोह के पास पहुंच गए। उन्होंने आपको बरहना हालत में देखा और अल्लाह की मखलूक में आपको सबसे हसीन और अपने लगाए हुए ऐब से मुकम्मल बरी पाया। उन्होंने खुद कहा, अल्लाह की कसम, मूसा में तो कोई नक्स नहीं है। वहाँ पत्थर ठहर गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लिए और पहने और लाठी से पत्थर को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, इस पत्थर पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से 3 या 4 या 5 निशानात भी थे, और ये वाक़या अल्लाह के इस फरमान का मुस्ताक है। ए ईमान वालों,
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، تو اللہ نے اسے اس تہمت سے بری کر دیا جو انہوں نے لگائی تھی، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت و مرتبے والے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ وہ نہایت باحیا ہونے کی وجہ سے اپنا جسم ننگا نہ ہونے دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کو شبہ ہوا کہ وہ کہیں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر پلبیری کا داغ یا کوئی اور عیب ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ان کی باتوں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تکلیف محسوس کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن صبر اور برداشت کا دامن تھامے رکھتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ انداز میں ان کو ہر قسم کے الزام اور شبے سے بری کر دیا۔ پتھر کا دوڑنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کا مارنا معجزاتی طور پر تھا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علاج معالجے کے لیے یا کسی عیب سے برات کے اظہار کے لیے شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے۔ جیسے جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کے پردے والے اعضاء پر پلمیری جیسی بیماری کا دعویٰ کر رہا ہو جبکہ دوسرا انکار کر رہا ہو، تو فیصلہ کرنے کے لیے اس بیماری کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کی تخلیق ہر اعتبار سے مکمل ہوتی ہے، اور جو بندہ کسی نبی کی طرف کسی نقص اور خرابی کی نسبت کرتا ہے وہ اس نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور ایسے آدمی کے حق میں کفر کا خطرہ لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف میں 144 میں آیت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جیسے کہ ہمیں ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے کہا کہ آپ انصاف کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئی اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، یعنی صبر کیا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ہے، اور یہاں پہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ والی بات ہے کہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت، تو یہ برہنہ دکھانا جو تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے اوپر کوئی بڑا جو ہے نا وہ بہتان لگا رہے تھے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام کی برات ہے؟ یہ کیا مطلب برات کا کیا مطلب؟ برات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز سے نجات، بری الذمہ، یہ بری الذمہ ہے۔ ہمارے یہاں تو برات کچھ اور ہے، وہ برات اردو کا لفظ الگ ہے، وہ جو برات ہے نا، برات آ رہی ہے، اور یہ وہ ہنسی دین، یہ کیا ہنسی دین بڑے ہوئے ہیں؟ وہ جسمانی عیب ہے، مردوں میں جسمانی عیب ہوتا ہے یہ۔ تو ان کے خیال میں یہ بھی انہوں نے اپنا ایزیوم کر لیا تھا نا خود سے خود کہ جب یہ اتنا چھپا رہے ہیں، کیونکہ پہلے کے دور میں اس طرح سے چھپاتے نہیں تھے نا اپنا جسم۔ جی حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 2500 2500۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا مطالبہ پورا کرنے والے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، یقیناً
انا یقیناً اللہ یقیناً حوازنا حوازن حوازن جاءت آئے جاءت آئے یوم حنین حنین کے دن یوم حنین بن نسائی عورتوں کے ساتھ بالنساء عورتوں کے ساتھ والصبیانی اور بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ و ابلی اور ابلی ہے نا و ابلی اور اونٹوں والغنمی اور بکریوں کے ساتھ فصفوہم پھر قطاروں میں کھڑا کر دیا ان کو صفوفاً قطاروں میں لیکسروا تاکہ کثرت ظاہر کریں لیکسروا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالتقا پس مٹبھیڑ ہوئی المسلمون مسلمانوں والمشرکون اور مشرکوں کی فولا تو بھاگے المسلمون مسلمان مدبرین پیٹ پھیر کر کما جیسا کہ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا عبد اللہ میں بندہ ہوں اللہ کا ورسولہ اور اس کا رسول ہوں وقال اور کہا یا معاشر انصار اے گروہ انصار انا عبد اللہ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا ورسولہ اور اس کا رسول ہوں فہزم پس شکست دی اللہ تعالیٰ نے المشرکین مشرکوں کو ولم یطعن اور نہ زخم لگا برمح نیزے کا ولم یضرب اور نہ چوٹ لگی بسیف تلوار کی فقال تو فرمایا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یومئذ اس دن من جس نے قتل کیا کافرن کسی کافر کو فلاحو تو اس کے لیے سلبہ چھینا ہوا مال ہوگا اس کافر کا فقتل پس قتل کیا ابو قتادہ نے رضی اللہ عنہ یومئذ اس دن عشرین 20 رجلن آدمیوں کو وَأَخَذَ اور لے لیا اسلابہم مال و متاع ان کا فقال پس کہا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضربت میں نے مارا رجلن ایک آدمی کو علی اوپر حبل العاتق پٹھے کے کندھے کے وعلیہ اور اس پر درون زرہ تھی لہو اس کی فَأُوجِلْتُ پس جلدی کی مجھ پر عنہ اس کی
آخذہ لے لے یہ کہ لے لے سلبو سلبو چھینا ہوا مال اس کا چھینا ہوا مال اس کا فانظر پس دیکھے فانظر پس دیکھے من کون ہے من کون ہے ہوا وہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل تو کہا ایک آدمی نے فقال رجل کہا ایک آدمی نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا میں نے لیا انا میں نے لیا اخذتها میں نے اس کو اخذتها میں نے اس کو انا میں ہے اور اخذتها میں نے لیا اس کو ٹھیک ہے فرضی ہی پس راضی کر دیا اس کو فرضی ہی بس راضی کر دیا اس کو منہا اپنے پاس سے فآتنیہا پس عطا کر دیں وہ فکستا تو مجھے تو فکستا مجھے تو یعنی پس ادا کر دیں مجھے یہ اس کا ہے ٹھیک ہے مجھے یہاں پر ہے فآتنیہا پس عطا کر دیں مجھے بس ٹھیک ہے عطا کر دے مجھے فکستا تو خاموش ہو گئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا اور تھے لا یسالو نہیں سوال کیا جاتا تھا شیئن کسی چیز کا الا مگر آتا ہو دیتے اس کو او یا سکتا خاموش رہے فقال پس کہا عمر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے لا نہیں واللہ قسم ہے اللہ کی واللہ کی قسم ہے اللہ کی لا نہیں یفیعو لوٹایا اللہ تعالیٰ نے علی اسد اوپر کسی شیر کے من ازدہی اپنے شیروں میں سے ویؤتی کہا اور وہ آپ تجھے دے دیں فضحکا تو مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حوازن قبیلے کے لوگ حنین والے دن عورتوں بچوں اونٹوں اور بکریوں سمیت آ گئے ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی کثرت کو ظاہر کریں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان بھیڑ ہوئی تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مزید فرمایا انصار کی جماعت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں انصار کی جماعت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی نہ کسی کو نیزے کا زخم لگا اور نہ تلوار کی چوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس مقتول سے چھینا ہوا مال اسی قاتل کے لیے ہوگا یعنی مسلمان کے لیے ہوگا مال غنیمت تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس دن 20 آدمی قتل کیے اور ان کا مال و متاع بھی لے لیا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک آدمی کے کندھے کے پٹھے پر تلوار ماری اور اس پر زرہ تھی اس کا چھینا ہوا مال میرے پکڑنے سے پہلے کسی اور نے لے لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے کہ وہ شخص کون ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ مال لے لیا تھا
آپ قتادہ کو اپنے پاس سے راضی کر دیں اور وہ مال میرے پاس ہی رہنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا جاتا تھا آپ دے دیتے تھے یا پھر خاموش ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو مال دیا ہو اور وہ تجھے دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو یہاں جو بات ہم دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو غزوہ حنین کی بات ہے، دوسری بات کافر کے چھینے ہوئے مال، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ ہے۔ شوال 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد حوازن کے قبائل نے جنگ کے لیے چڑھائی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مہاجرین اور انصار تھے اور 2,000 طلقاء تھے۔ طلقاء وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، جو لوگ آ کے ایمان لے کر آ رہے تھے، یعنی کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اللہ پر اعتماد کے بجائے اس وقت خود اعتمادی آ گئی۔ مسلمانوں کے جو سینے تھے وہ اللہ کے اعتماد سے تھوڑا سا اپنی جو تعداد تھی نا اس کے اوپر فوکس ہو گئے کہ ہماری تو بہت تعداد ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے اتنی تعداد میں جنگیں نہیں لڑی تھی، پہلی جنگ تھی جس میں اتنی زیادہ تعداد ہوئی تھی۔ اب دیکھیں گے جب یہ والی بات آ جاتی ہے نا، اپنے اندر بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے۔ اپنی ذات پر بھروسہ کرنا یہ تکبر ہے، میں کر لوں گی، یہ ہم کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ایسے ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ جب ہوتا ہے تو وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی ایک ہے خود اعتمادی، ایک ہے خدا اعتمادی، ٹھیک ہے؟ اور خود اعتمادی گھاٹے پر لے کے جاتی ہے، اور اس وقت پہ غرور جو ہے نا وہ دماغ پر چڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں نا، جب چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے نا، آکسیجن کم ہوتی ہے تو دل میں گھٹن آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑے کام کرنے کے لیے جو جس آکسیجن کی ضرورت ہے نا وہ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ تو یہ آکسیجن لینی ہے اللہ کے بھروسے والی۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں غزوہ حنین کی جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جو بھی سائل آتا تھا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نفی نہیں کرتے تھے، نہیں کہتے تھے کبھی بھی۔ اس حدیث کے آخری حصے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی انتہائی سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین کا جیسے ذکر ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تہامہ کی وادیوں میں سے وادی حنین میں جا رہے تھے۔ یہ وادی بڑی وسیع و عریض تھی، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر نیچے چڑھتے اور اترتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صبح کا اندھیرا قدر باقی تھا۔ ہماری ارد گرد کی گھاٹیوں میں دشمنان اسلام چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر تنگ مقام پر وہ مورچہ زن تھے اور چاروں طرف سے جمع ہو چکے تھے اور حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جبکہ ہم بالکل بے خبر اور اپنے دھیان میں چلے جا رہے تھے۔ اچانک دشمنوں نے زوردار حملہ کر دیا۔ سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے
واپس پلٹنے لگ گئے، کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی اور سب بھاگے چلے جا رہے تھے۔ عجیب سی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ البتہ مہاجروں اور انصاریوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود تھا۔ اس کے بعد دوبارہ صف بندی کی گئی، پھر مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کتنے ہی مواقع پر تمہاری مدد فرما چکا۔ اب اس نے حنین کے دن بھی تمہاری مدد فرمائی کہ جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، پھر یہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آئی اور حنین کی زمین کھلی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان کی نعمت نازل فرمائی اور غیبی لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا۔ کافروں کے کرتوتوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اسی آیت کا تذکرہ ہے اور وضاحت ہے کہ مقتول کافر سے چھینا ہوا مال قاتل مسلمان کو ملے گا، جیسا کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قاتل کے لیے اس کے مقتول سے چھینے ہوئے مال کا فیصلہ فرمایا۔ اب قتادہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ انہوں نے 20 لوگوں کو قتل کیا، تو ان کا مال غنیمت جو ہے وہ ان کے لیے تھا۔ اب ایک شخص کو جب وہ مارا، ایسے مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی اتنی قوت سے مارا۔ اب وہ آدمی ان کے اوپر آیا پلٹ کے، کٹ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پلٹا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اینڈ پہ جیسے دیا بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے نا، تو قوت بالکل تیز ہو جاتی ہے، ایک دم جیسے غصہ آتا ہے کسی کو کیسے تیز ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہی اوپر آیا وہ اپنا بچاؤ کرنے لگے اور پھر ایک دم وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی قوت سے انہوں نے مارا ہوا کہ تلوار سے جسم کے 2 ٹکڑے کیے۔ بہرحال تو اسی اسنا میں اس کا جو مال تھا وہ کوئی اور اٹھا گیا، کسی اور نے اٹھا لیا اتنی تھوڑی سی دیر میں۔ اس پر ہاتھ پڑا ہوا تھا، جی جو جیب کے اندر ڈالا ہوا تھا مال لڑائی کا رہے۔ دیکھیں مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے اس کی تلوار، اس کے اوزار، اس کے کوئی ایسی چیزیں، یہ مال غنیمت ہوتا ہے نا۔ تو اور بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے کہ ساتھ لے کے وہ ہو، تو اس وجہ سے جنگ کے دوران کیا مال غنیمت کیا چیز ہو، ہاں ہو بھی سکتا ہے کہ مال بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال لے کر آئے ہوئے ہو جنگ میں۔ بہرحال تو وہ ڈیمانڈ کرنے پر کیا ہوا کہ اس شخص نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ اور دے دیں، میں تو یہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، یعنی اس کے کہنے پر راضی ہو گئے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو جب یہ کچھ دے رہا ہے تو اس نے تو اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ابو قتادہ نے 20 لوگوں کو مارا ہے، تم بھی مارتے تمہارا مال ہو جاتا، تم کسی کے مال کو کیوں لے رہے ہو؟ تم بھی وہ کام کرو نا جو انہوں نے کیا ہے، تو پھر تمہیں بھی مل جاتا۔ بہرحال تو یہ بات ہے کہ وہ مال جو ہے وہ اسی کا ہوگا کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا پتہ چلا، اور یہ کہ کس طرح سے غزوہ حنین میں یہ واقعہ ہوا اور چھینے ہوئے مال کی کیا کیا جائے گا، یعنی اسی کا ہی ہوگا جس نے کیا تھا، جس نے مارا تھا۔ اگلی حدیث ہے، اچانک پہنچنے والی تکلیف پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ریپیٹڈ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں،
اب اس کی وضاحت دیکھ لیں گے. میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حدیث نمبر 2501 ہے. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عربی سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرے پاؤں کوئی بھاری جوتا تھا، پاؤں میں بھاری جوتا تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں روند دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مجھے چونکا دیا اور فرمایا بسم اللہ، تو نے مجھے تکلیف دی. اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے رات گزاری اور میں یہی کہتا رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے بڑی بے چینی سے رات گزاری. جب صبح ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ اعلان اسی چیز کے بارے میں ہے جو کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی. میں چل پڑا لیکن سہما ہوا تھا. جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو نے کل اپنے جوتے سے میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے پھر کوڑے کے ساتھ تجھے چونکا دیا تھا، تو یہ لو 80 دمبیاں، اس کوڑے کے عوض لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس بھی دلایا اور کیا پڑھا؟ بسم اللہ. تو یہاں سے میں جو اس چیز کا پتہ چلتا ہے نا، پہلی بات کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا. سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے. تو کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی میں جاتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایک دم سے بریک لگتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. بچہ گر رہا ہوتا ہے تو ہم بوڑھے تو پہلے بھی یہی کہتے تھے بسم اللہ، ایسے ہی کرتے تھے. تو وہ ہم نے اب بھلا دی ہیں باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنا کیا ہے، سنت ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ سخاوت ہے. دیکھیں صرف ایک کوڑے کا، ایک کچوں کا لگا. اب دیکھیں وہ جو بھاری جوتا تھا، جو جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، کتنے بھاری جوتے پہن کے جاتے ہیں، اور وہ بھاری پاؤں جو پڑا ہوگا پاؤں پہ تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اپنی تکلیف تو نہیں بھول گئے نا، لیکن جو کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی، چھوٹا سا ایک کوڑا ہاتھ ایسے، جیسے کبھی ذرا سے تکلیف ہوئی تو ایک دم سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے، تو ویسے ہی ہاتھ اٹھ گیا ہوگا نا. تو مگر وہ لگ گیا تھا نا، ہلکا سا ہی لگا تھا لیکن لگا تو تھا نا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 80 دمبیاں لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں یہ تکلیف پہنچ گئی. اپنی تکلیف تو بھول ہی گئے کہ جو ہوا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ہمیں سخاوت بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کریں؟ بسم اللہ. حسبی اللہ بھی کہتے ہیں، حسبی اللہ کہتے ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں بسم اللہ ہی مل رہا ہے، حسبی اللہ کا لفظ تو نہیں ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ آیت میں آتا ہے نا، اور نبی جب وہ کام ہو رہا تھا، جب حضرت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، وہ حسبی اللہ تو نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بات تھی نا، وہ والی آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آنکھ پھینکا جائے، اور جب ان سے غزوہ خندق میں جب ان سے کہا کہ ڈر جاؤ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگلی حدیث ہے حکمرانوں کے حقوق ادا کرنا. حدیث نمبر 2502 ان عبداللہ قال
روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا قال لنا فرمایا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم یقیناً تم سترون ان قریب تم دیکھو گے بعدی میرے بعد اثرتاً حق تلفی و اموراً اور ایسے تنکرونہا امور تم ناپسند کرو گے ان کو قالوا انہوں نے کہا فما پس کیا تأمرونا آپ حکم دیتے ہیں ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا ادو ادا کرو الیہم ان کی طرف حقہم ان کا حق وسلو اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے حقکم اپنے حق کا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا بے شک تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے اور ایسے کام بھی دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسے میں آپ ہمیں کیا حکم دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حق ادا کر دینا اور اپنے حق کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ تو یہاں آپ دیکھیں اس سوال کا بھی جواب شاید مل گیا ہوگا جو ہم پچھلی دفعہ کر رہے تھے کہ جو اولو الامر ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں، جو جن کے پاس اقتدار ہے وہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ تو ان سے تو پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہے۔ سماع و طاعت اصل میں کام ہے جن امور کے ذمہ دار ہوں کوئی بھی، ان کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے اور اولو الامر کی اطاعت کریں گے، یہ ہے بات۔ تو عوام کی حق تلفی کی صورت میں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے عمرہ اور حکام کی حقوق میں جو ہے وہ کمی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا سلمہ بن یزید جوفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اللہ کے نبی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم پر ایسے برے حکمران مسلط ہو جائیں کہ وہ ہم سے تو اپنا حق مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں، ایسے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اعراض فرما لیا، لیکن جب انہوں نے پھر یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی بات سنو اور مانو، کیونکہ ان کے ذمے وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا ہے یعنی عدل و انصاف، اور تمہارے ذمے وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا یعنی اطاعت و فرما برداری۔ تو مطلب کیا ہے کہ حاکم اور رعایا دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں، جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا بوجھ اسی پر ہی ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے روز قیامت بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ حاکم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو رعایا بھی سمع و اطاعت سے انکار کر دے، اس لیے کہ کوتاہی کا علاج کوتاہی نہیں ہے۔
اس سے تو مزید فساد ہوگا، اور ملک کے مفاد عامہ کے لیے حکمرانوں کے لیے ظلم کو برداشت کرنا ان کے خلاف خروج اور بغاوت سے بہتر ہے۔ بغاوت نہیں کرنا، منع کیا۔ تاہم قانون جس حد تک تنقید کرنے اور اصلاح کی آواز بلند کرنے کی اجازت دے، اس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس حد تک قانون اجازت دے رہا ہے اس حد تک آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا خروج اور بغاوت سے مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اچھائی کی وہ کر رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے حسب استطاعت اس کا اہتمام ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بغاوت کر دیں، نکلیں گھروں سے، اور اس طرح بغاوت نہیں کرنی، مگر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم کہنا ہے، قانون کی حد میں رہ کے۔ اگلی ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث بہت خوبصورت ہے اور اس کی وضاحت بھی بہت پیاری ہے۔ نیک و بد ہم نشینوں کی مثال، حدیث نمبر 2503۔ عن ابی موسیٰ، روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انما بے شک، مثل الجلیسی، مثال ساتھی کی، صالحی نیک، والجلیسی اور ساتھی، سوئی برے کی، کحامل المسکی، جیسے بیچنے والا کستوری کا، ونافق الکیری، اور پھونکنے والا بھٹی کو، فحامل المسکی، پس مشک والا، اما یا تو، ان یہ کہ، تحذیہ کا تحفے میں دے گا تجھے، و اما اور یا، ان یہ کہ، تبتاع تم خرید لوگے، یہ نہیں ہے، اس کو کاٹ لیں، تبتاع کے معنی تم خرید لوگے، منہو اس سے، و اما اور یا، ان یہ کہ، تجدہ تم پاؤ گے، منہو اس سے، ریحاً طیبتاً، خوشبو، ونافق الکیری، اور جھونکنے والا بھٹی کا، اما یا، ان یہ کہ، یحرقہ جلا دے گا، ثیابک کا کپڑے تیرے، و اما اور یا، ان یہ کہ، تجدہ تم پاؤ گے، منہو اس سے، ریحاً خبیثۃً، بدبو۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے اور بھٹی ڈھونکنے والے کی۔ مشک والا یا تو تجھے یوں ہی تحفے کے طور پر سونگھنے کو دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا، یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری بو سونگھنی پڑے گی۔ یعنی اچھے اور برے ساتھی کے اثرات آدمی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اچھی صحبت اختیار کرنا، تو یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ برے لوگوں کی ہم نشینی سے اجتناب کرنے کی
تلقین کی گئی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں عطر فروش کی طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کے ساتھ رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے سے انسان ان کے اثرات قبول کرے گا اور آہستہ آہستہ ان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اور بروں کی صحبت بھٹی جلانے پر معمور شخص کی طرح ہے، اس سے انسان کو نقصان ہی پہنچے گا، فائدہ کوئی نہیں پہنچے گا۔ اور طبعی طور پر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو صالحین سے محبت ہوتی ہے، اور صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اگر مل جائے تو ضرور۔ دوستی اعزاز ہے، دوست کی بات دیکھ رہے ہیں نا ہم، ہر شخص اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے، اور محبت میں دینی اور دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ اصل مقاصد دینی مقاصد ہیں، اور صحبت اور دوستی کے ذریعے جو کہ لینے چاہیے۔ اچھے دوستوں کی دوستی سے نہ مال ہوتا ہے مطلوب، بلکہ اللہ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ عقل مند اور زیرک ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، خوش اخلاق اور ملنسار ہونا چاہیے۔ تیسری بات، فاسق نہ ہو۔ چوتھی بات، بدعتی نہ ہو۔ پانچویں بات، دنیا کا حریص اور مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جاہلوں سے بچو۔ بہت سے عقل مندوں نے جاہلوں سے دوستی کی اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ احمق نفع پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دیتا ہے، اور مدد کرنا چاہتا ہے لیکن طریقوں سے وہ واقف نہیں ہوتا، اس لیے اس کے عمل سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور عقل ایک حربہ ہے، جنون کے اتنے حربے ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ احمق سے دور رہنا اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ احمق کو دیکھنا بھی ایک قابل گرفت غلطی ہے، یعنی اس کی حماقتیں دیکھ دیکھ کے ظاہر ہے جو دیکھتا ہے انسان پھر اس کا اثر ہوتا ہے نا۔ عقل مند شخص کون ہوتا ہے؟ حقائق کا ادراک کرنے والا۔ حقائق کا ادراک کیسے کرے؟ خود سمجھے یا دوسرے کے سمجھانے پر سمجھ جائے حق کو، حقائق کو۔ دوسری چیز ہے خوش اخلاق ہو اور ملنسار ہو۔ خوش اخلاقی چاہیے، دیکھیں خوش اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حقائق کا ادراک کر بھی لے مگر غصہ حاوی ہوتا ہو اس کے اوپر، یا خواہشات غالب آ جاتی ہوں، تو علم کے راستے پر ہوتے ہوئے بھی وہ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر نکل جائے گا، اس میں پھنس جائے گا، اور وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ مشکلات سے کیسے، اس کو مشکلات کو ہینڈل کیسے کرے جب اس کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حسن اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے کہ فاسق نہ ہو، تو اس کی صحبت اور دوستی دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ فاسق کی صحبت اور دوستی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، وہ اس کے فساد سے کیسے محفوظ رہے گا؟ ان دونوں کا آپس میں کیسے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ میچ نہیں ہے نا دونوں بھی، بے حد مشکل ہو جائے گا اس کے فساد سے محفوظ رہنا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، پھر تمہیں اس سے نہ روک دے ایسا شخص جو ایمان نہیں لاتا اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل کر۔ تو خواہش نفس کے پیچھے جو چل رہا ہو تو وہ یقیناً اپنے ساتھ ملائے گا۔ تو فاسقوں کی صحبت دل اور ظاہری اعضاء پر نظر انداز ہوتی ہے۔ فاسق کا مطلب فساد ڈالنے والا،
جی فاسق جو ہوتا ہے نا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کرنے والا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ فسق جیسے کہتے ہیں، گالی دینا بھی فسق ہے، یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں، فاسق ان کو کہتے ہیں۔ سعید بن مسیب نے تقوی والے کو دوست بنانے کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اچھے اور سچے دوست بناؤ، ان کے سائے میں زندگی گزارو، یہ عیش کے وقت زینت ہے، مصیبت کے وقت سراپا مدد ہے۔ جبکہ تم اپنے دوست کے متعلق بری خبر سنو، اس کی بہتر تعویل کر لیا کرو، الا یہ کہ تمہیں اس کی برائی کا یقین ہو جائے۔ اپنے دشمن سے دور رہو، اس دوست سے بچو جو امین نہ ہو۔ امین صرف وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بدکار کی صحبت سے بچو ورنہ تم بھی بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ رازدار مت بناؤ، مشورہ صرف ان لوگوں سے لو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، اگر لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے تمہیں تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا کہ اگر تم اس کی خدمت کرو تو وہ تیری حفاظت کرے، جب تو اس کے پاس بیٹھے تو وہ تجھے اپنی مجلس کی زینت بنائے، اگر تجھے دشواری پیش آئے تو وہ تیرا ساتھ دے، اگر تو خیر کے لیے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہے تو وہ پھیلانے دے، اگر تیرے پاس کوئی خوبی ہو تو وہ اس کا ذکر کرے، کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کرے، جب تو اس سے مانگے تو وہ دینے میں بخل نہ کرے، اگر تو خاموش رہے تو وہ خود بات کی ابتدا کرے، تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تیری غمخواری کرے، جب تو کوئی بات اگر دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی رائے پر تیری رائے کو ترجیح دے۔ یحییٰ کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ وصیت سنی تو لوگوں سے کہا کہ ایسا شخص کہاں مل سکتا ہے جس میں یہ تمام اوصاف موجود ہو۔ کسی نے کہا آپ یہ جانتے ہیں کہ علقمہ نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو کیوں کی تھی؟ تو خلیفہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا علقمہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا کسی کی صحبت اختیار نہ کرے۔ ماہر آداب کہتے ہیں کہ صرف اس شخص سے دوستی کرو جو تمہارا راز چھپائے، تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے، مصیبت میں تمہارا ساتھ دے، عیش و آرام میں تمہیں ترجیح دے، تمہاری خوبیوں کا ذکر کرے، تمہاری برائیوں سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے۔ اگر ایسا شخص نہ ملے تو اپنی ہی صحبت اختیار کرو، اسی میں عافیت ہے۔ ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے احمد، دو کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرنا۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ کیا کچھ کہہ گئے بتا گئے ہمارے لیے۔ ایک شخص اس شخص سے جس سے دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھاؤ، دوسرے اس شخص کے ساتھ جس کے پاس بیٹھ کر اپنی آخرت سدھارو۔ یعنی اگر تمہارا دنیا کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ شخص بہتر ہے دوستی کے لیے، اور دوسرا شخص کون؟ جس شخص کے پاس بیٹھ کر اپنی آخرت سدھارو، یعنی آخرت کی فکر جس شخص کے بعد بیٹھ کے کرتے اس کو دوست بنا لو، یا اس سے باقی کسی کو دوست مت بنانا۔ اس کے علاوہ کسی شخص سے دوستی کرنا سراسر حماقت ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غافل جابروں سے، جابر جو بڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی غافل، ان کی صحبت نہیں۔ اور مباح کام کرنے والے علماء، ایک ہوتا ہے نا نیک کام ہے، ایک گناہ، ایک مباح ہے جو
برائی بھی نہیں ہے، مباح ہے. جیسے روٹین کے کام ہے نا، وہ روٹین کے کام کر رہے ہیں، بس روٹین کے کام کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر سونا ہے نا، سونا مباح کام ہے، رات کو سونا. لیکن اگر آپ ذکر اذکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سارا کچھ کر کے ہو تو وہ تو نیکی بن جاتا ہے نا. کہ کوئی ایسے ہی سو گیا بغیر پڑھے پڑھے. تو مباح کرنے والے علماء کی صحبت اختیار نہیں کرنی. اور تیسری چیز ہے جاہل صوفیہ. جو صوفی ہیں یہ بھی وہ جاہل ہیں جو جن کے اندر جہالت ہے، جو کہ دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی. کسی نے کہا کہ بھائی 3 طرح کے ہیں، آخرت بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اور دل بہلانے کے لیے. تینوں چیزیں کس میں ہوتی ہیں؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک ہم نشین بہتر ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت سے پریشانی میں مبتلا رہا ہوں جس سے میں حیا نہیں کرتا. یعنی میں اس کو سب بتا دیتا ہوں باتیں، تو ان کی وجہ سے بہت پریشانی میں مبتلا رہا. لہٰذا اپنے راز کی باتیں حد الامکان کوشش کیا کریں کہ کسی کو نہ بتائیں، کسی کو بھی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، علماء کے پاس اپنے زانے ان کے زانوں سے ملا کر بیٹھا کرو. حکمت اور دانش کی باتوں سے قلوب اسی طرح زندہ ہوتے ہیں. یعنی بالکل علماء کے پاس ہی بیٹھا کرو، ہٹے ان سے الگ ہی نہیں ہوا کرو. مطلب یہ ہے علماء کی صحبت میں ہی بس بیٹھو. جس طرح بنجر زمین بارش کے پانی سے سیراب ہو کر قابل کاشت بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح. یعنی یہ انہوں نے بات کی وضاحت کی کہ بنجر زمین بارش کے پانی سے جیسے سیراب ہوتی ہے اور قابل کاشت بن جاتی ہے، تو علماء کی صحبت میں رہیں گے تو یہ ہوگا. زخرف کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے. تو جو اللہ سے ڈر کر دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، ان کے سوا سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا بھی متقی ہی کھائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے عمل نہیں کر پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے. یہ ابو داؤد کی 1526 نمبر روایت ہے. تو دوستی ایسوں سے کرنی ہے انشاءاللہ، اور اگر نہ ملیں تو اپنے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2504. کھانا کھلانا جنت کا سبب ہے. ان ہانی روایت ہے ہانی رضی اللہ عنہ سے، انہو یقیناً وہ لما جب وفد کے ساتھ آئے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قال انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیئن کون سی چیز
कौन सी चीज़ यूजिबु वाजिब कर देती है यूजिब वाजिब कर देती है अल जन्नह जन्नत को। अल जन्नह जन्नत को। कौल फरमाया क़ाल फरमाया अलैका तू लाजिम पकड़ अलैका तू लाजिम पकड़ बेहुस्निल कलामी उम्दा कलाम करना बेखुद कलाम उम्दा कलाम करना व बज़्ल तामी और खाना खिलाना। वज़ीर तआमी और खाना खिलाना। सैयदना हानी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं जब मैं वफ़द के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल जन्नत को वाजिब कर देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तू उम्दा कलाम करने को और खाना खिलाने को लाजिम पकड़। तो यहाँ से जिस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, शीरी कलाम करने और लोगों को खाना खिलाने की तरगीब दिलाई गई है इस हदीस में, और ये दोनों चीज़ें बाहमी मोहब्बत का सबब बनती हैं और मोमिनों का आपस में मोहब्बत करना जन्नत में ले जाने का बहुत बड़ा सबब है। अगली हदीस है घरों की आबादी और उम्रों में इजाफ़ा। ये हदीस भी रिपीट है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, हदीस नंबर 2505 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि जिसको नरमी अता की गई उसको दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई से नवाज दिया गया, और सिला रहमी, हुस्न अखलाक और पड़ोसी से अच्छा सलूक करने जैसे उमूर खैर घरों और कबीलों को आबाद करते हैं और उम्रों में इजाफ़ा करते हैं। तो यहाँ से जो बात हमें पता चली वो नरमी की बात है, और नरमी ऐसा ज़ेवर है जो इससे मुत्तसिफ हो वो शख्स हर दिल अजीज़ और मकबूल हो जाता है और अल्लाह ताला के यहाँ भी महबूब हो जाता है। और नरमी जैसी सिफत सब्र और हिल्म, तहम्मुल और बर्दाश्त और अफ़ू और दरगुज़र को जन्म देती है कि जिनकी बिना पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। नरमी हकीम और दाना लोगों की सिफत है, वो इसी की रोशनी में हर इंसान से पेश आते हैं, जबकि नरमी से महरूम आदमी लोगों की निगाहों में भी मायूब चीज़ की तरह हकीर हो जाता है और अल्लाह के नज़दीक भी वो नापसंद होता है। सिला रहमी की बात है, अखलाक़ हसना और बेहतरीन पड़ोस ना सिर्फ बाइस तस्कीन है बल्कि इंसान की ज़िंदगी में असल ये रूह भर देती हैं, बशर्ते कि ये तीनों अमाल अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किए जाएं, ना कि बंदों को राज़ी करने के लिए। और उम्र में इजाफ़ा होने के दो मफ़हूम हैं। हकीकी तौर पर उम्र बढ़ जाती है और जिसको अल्लाह ताला की मुअल्लक़ तक़दीर से ताबीर किया जाता है, और उम्र की मक़दार में इजाफ़ा नहीं होता लेकिन इतनी बरकत दे देते हैं अल्लाह ताला, और सिला रहमी करने वाले की ज़िंदगी का हर पहलू फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं उसके अंदर, उन सब चीज़ों से लबरेज़ होता है वो। और दूसरे लोग जो काम लंबी लंबी उम्रों में सरअंजाम नहीं दे सकते, ये लोग अपनी मुख्तसर उम्रों में इससे हमकिनार हो जाते हैं। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हदीस। गुलाम से पर्दा ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 2506 अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता लाए फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बिअब्दिन गुलाम को, काना था कद वहबहु तकी हिबा किया, लहा उनके लिए, कौल कहा, व आला और ऊपर, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा
فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کے ثوبن کپڑا تھا کپڑا تھا اذا جب قناعت ڈھانپتی بھی اس سے رأسہا سر اپنا لم نہیں یبلغ پہنچتا تھا رجلیہا ان کے پاؤں کو وَإِذَا اور جب وَتَّتْ ڈھانپتی بھی اس سے رجلیہا اپنے پاؤں لم نہیں یبلغ پہنچتا تھا رأسہا ان کے سر کو فلما پس جب رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما تلقا جو پریشانی تھی قال فرمایا انہو یقیناً وہ لیسا نہیں ہے علیہ کی تجھ پر علیہ کی پڑھیں گے کیونکہ یہ مؤنث کے لیے باسن کوئی حرج انما یقیناً ہوا وہ ابو کی تیرے والد ہیں وہ غلامی کی اور تیرا غلام سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام لے کر آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہبہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ایک کپڑا تھا، جب وہ اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانپتی تو پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا، اور جب پاؤں پر ڈالتی تو وہ سر تک نہیں پہنچتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی تو فرمایا اگر پردہ مکمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں صرف تیرا باپ اور تیرا غلام۔ تو یہاں سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مقام پر عورت اپنے باپ کے سامنے اپنے سر اور ٹانگوں سے پردہ ہٹا سکتی ہے، یہی معاملہ غلام کا ہے۔ اس حدیث میں ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا رد بھی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب الحجاب میں اور یہ صفحہ نمبر 289 اور 290 میں یہ وضاحت کی ہے کہ عورت اپنے باپ، چچا، بھائی، بیٹے اور دوسری عورتوں کے سامنے بھی اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ کوئی عضو بے پردہ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں ہمیں حدیث کے الفاظ مل رہے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ احزاب میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، اگر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹوں کے، یعنی پوری لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے حدیث واضح ہے، یعنی کہ سر آپ کا کھلا رہ سکتا ہے، آپ کے والد کے سامنے، آپ کے بیٹے کے سامنے، آپ کے بھائی کے سامنے، یعنی سر پہ اگر آپ کا دوپٹہ نہیں بھی ہے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ مل رہا ہوگا، گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں ادب کا تقاضا ہے کہ سب بیٹھے ہیں تو آپ سب پہ دوپٹہ لے کے اگر بیٹھے، اور اگر دوپٹہ ڈھلک بھی گیا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی وہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ محرم رشتہ دار ہے۔ ہاں سینے پہ ڈالنا ہے نا دوپٹہ، یہاں پہ جو بات ہے نا اپنی چادروں کے پلو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، یہ بات۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہو اور دوپٹہ نہیں بھی ہے، اور آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا اور بزرگ ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ کا لباس اتنا چست نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا۔ اگر آپ کا لباس چست ہے تو بہرحال پھر آپ کو تو اپنے آپ کو کور کرنا پڑے گا۔ یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے نا کہ سوائے شوہر کے وہ چیزیں تو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا نا۔ چست لباس جو ہے نا ویسے بھی نہیں پہننا چاہیے۔
کیونکہ نماز بھی نہیں ہوتی اس سے. اگر آپ نے بڑی چادر لے لی ہو اور اندر وہ چھپ گیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ بہرحال دوسروں کے سامنے تو ویسا لباس نہیں جائے گا. ویسے ہی نارمل حالت ہے یا آپ کے ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہیں تو اس میں آپ بغیر دوپٹے کے بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا حرج کیا نہیں. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دوپٹے کا تعلق جو ہے نا, سر پہ دوپٹہ لینے کا جو تعلق ہے وہ نماز سے ہے. نماز میں آپ کا سر جو ہے نا وہ کور ہونا چاہیے. ادروائز آپ کا دوپٹہ نہیں بھی اور آپ اذکار کر رہے ہیں, ایون کہ آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات ہے, ممانعت نہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ دوپٹہ ہوگا تو آپ قرآن پڑھیں گے, ادروائز آپ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے. بعض اوقات گرمی میں شدت کی گرمی ہے, دوپٹہ آپ نے اتارا ہوا ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں لیٹ کے, تو آپ تلاوت نہیں کریں گے. اسی لیے یہ بات کہتی کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ واقعہ مخلوق ہے, تو جب بعد نظر آتا ہے جیسے کہ ہم لوگ حرم میں بھی داخل ہوتے ہیں تو وہ فوراً کہتی ہے کہ بعد نظر آئے, اس لیے کہ حرم میں تو اتنے آدمی ہیں نا, حرم میں تو اتنے ہیں نا, اس کے لیے کہتے ہیں, پردے کے لیے کہتے ہیں نا, تو پردے کے لیے کہتے ہیں. تو یہاں تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا غلام کی, اچھا غلام کی جو بات ہے نا وہ غلام جو ہبا کیا ہوا ہو, سمجھ آئی, جو سرونٹ یا نوکر ہے نا وہ نہیں ہے مراد, ملازم نہیں ہے, ان سے پردہ ہے. یہ غلام وہ غلام ہے جو جن کو خرید لیا جاتا تھا. اچھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات ہے کہ اگر اس سے مکاتبت ہو گئی ہے غلام سے, یعنی اس نے آپ کے پیسے, ان پیسوں کے اوپر شرائط پر ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کو, غلام کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا, آپ مجھے رہا کر دیں, اتنے پیسے اتنے عرصے میں, اگر مکاتبت ہو گئی ہے تو اس سے بھی پردہ کر, اس غلام سے بھی پردہ کر اگر مکاتبت ہو گئی ہے اور وہ آزاد ہونے والا ہے. تو یہ ابن کثیر کی بات, ٹھیک ہے. تو لیکن آج کے دور میں پھر ایسے ملازم تو نہیں ہے نا جن کو خریدا جاتا ہے. ہاں جی بالکل نہیں ہے, نہیں, تو آپ نے سب سے پردہ کیا. تو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں. پردے کے اندر نقاب بھی آتا ہے کیونکہ وہ نامحرم ہے, تو نقاب کے اندر اگر آپ نے ان کو کوئی کام کہنا ہے تو کہیں نقاب کے باہر نہیں. جی ابھی انہوں نے سورہ احزاب اور سورہ ملک پڑھی نہیں ہے. نماز کے اندر پاکستانی لوگ جو ہیں وہ پاؤں کے ننگے بھی ہوتے نماز پڑھ لیتے ہیں شلوار قمیض میں, لیکن مدینہ میں جو کچھ علماء کے نزدیک ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے, اس میں اتنا زیادہ سختی نہیں. اچھا, یعنی کہ جس طرح عبایا بھی کچھ لوگ ایسا پہنتے ہیں جو اونچا ہوتا ہے جس میں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹخنے تو عام حالات میں بھی کور ہونے چاہیے, صرف نماز کی بات تھوڑی ہے. وہ تو اتنی آپ کو یہ بات بتاؤں میں کہ یہ ٹخنے جو ہے نا آپ کے والد بھی نہیں دیکھیں, آپ کے بھائی بھی نہیں دیکھیں, کیونکہ یہ صرف شوہر کا حق ہے. آپ کس کس کو دکھا رہے ہیں؟ اب آپ سوچیں تو ذرا, پنڈلیوں تک نظر آ رہا یہاں تک, شلواریں اچھی بڑی چلتی تھی, پتہ نہیں ہے ٹراؤزر کہاں سے نکل رہے ہیں. سب پکڑ ہے, سب پکڑ ہے. اور یہ جو جوان لڑکیاں جو ٹائٹس پہن رہی ہیں گھروں میں بے شک پہنے, بھائیوں اور باپ کے سامنے بھی ٹائٹس نہیں پہننی چاہیے. بالکل نہیں ہے, جسم بالکل ایسا رسول نے منع فرمایا نا. حدیث ہماری یہاں تک ہوئی ہے 2506 پردہ. اچھا ہاں 05 تک ہوئی ہے, ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ٹیچر, آج کے دنوں میں تو وہ یہ ہمارا صرف یہی کور ہوتا ہے, ساری کور ہوتا ہے, نقاب وغیرہ تو کچھ نہیں کیا ہوتا سب لیڈیز کا. تو پھر یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ نہیں فیس بھی کور ہونا کیا چیز؟ آج کے دنوں میں تو نہیں, جب نقاب کرتے ہیں باقی سارا کچھ کرتے ہیں, تمہارا یہ فیس کور نہیں ہوتا ہے, ایسے نقاب وغیرہ کچھ نہیں کیا ہوتا. کیوں نہیں سب کے کس نے نہیں کیا؟ سب کسی کا فیس نہیں تھا. غور سے دیکھیں, آپ غور سے دیکھیں, غور سے دیکھیں, ناک کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے, کپڑا ایسے نہیں ہونا چاہیے.
غور سے دیکھ نہیں آج کل تو ویسے اس کو ماسک سے ہی کور کر رہی ہیں. ماسک تو ہے لیکن چہرے کا پردہ فرض ہے آپ اس کے اوپر کر ہی نہیں سکتے. ہاں اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کر لی ہے جو صدق کی اسائنمنٹ تھی جی جی یہ لیکن اب یہ یہ ہاں کریں. جی جو اللہ اس کے رسول کی خاطر محبت ہے نا کہ آپ یہ جس سے علماء سے آپ بتائیں کہ محبت ہوتی ہے تو قیامت کے ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اگر جیسے اب صحابہ اکرام ہیں ان کے دل میں محبت ہے اور علماء ہیں ان میں جیسے حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ ہیں یا میل بھی صحابہ ہیں تو مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان سے محبت ہے تو ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہیں. بالکل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے نبی کی بات ہے کبھی غلط ہو سکتی ہے. محبت آپ کو 100% یقین بھی نہیں ہوتا نبی کی بات پہ. یقین کریں نا. اپنی اوقات اپنی اوقات تو دیکھنی ہی ہے نا. محبت کی بات تھی. محبت اگر ہے تو ہوں گے ان کے ساتھ. اور یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اگر اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے نا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور پھر اولئک اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ جو ہیں تو وہ سارے ساتھ ہوں گے. اور ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ انبیاء بھی اور شہداء بھی رش کریں گے ان لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں پر کہ جو اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں اور اسی لیے تو ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں. یہی تو امیدیں ہیں ورنہ ہمارے کہاں اعمال ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم یہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. یہی چیزیں پڑھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سہارے تو ہم پہنچ ہی جائیں گے. یہ تو ہم لے کے چلے ہی جائیں گے. کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. بس ہمیں جنت میں جانا ہے. یہ رکھ کے اپنے دماغ کے اندر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے انشاءاللہ. امید اتنی اسٹرانگ امید ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے. 100 لوگوں کو قتل کرنے والا ایک صرف ارادہ ہی کیا تھا توبہ کا تو کہاں پہنچا دی اللہ تعالیٰ. ذرا یہ چیزیں بھی پڑھا کریں اور ان کی صحبت مل جائے تو کیا ہی بات ہے ایسے لوگوں کی. جو ٹھیک ہے آپ کی کاپیز پکڑا دیں آپ کو ایسے ہی کاپیز نہ پکڑائیں نا پیجز نکالیں تو میں پڑھ کر اور پھر آپ کو چیک کر کے دوں گی انشاءاللہ. پیجز نہیں نکالیں گے پیجز نکالیں. اپنے نام ضرور لکھ لیں. نام ضرور جو ہاں کا ہے آپ آئندہ دفعہ کر لیجیے گا. اس میں مطلب سچا آیات. اور میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ اسلام سے 360 کھولیں گے تو اس میں سچ لکھیں گے تو آیات آ جائیں گی. حدیث میں جائیں گے سچ لکھیں گے تو حدیث آ جائیں گی. بس وہی نکال کے لانا. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہی یا پاک پروردگار گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا پاک پروردگار یا رب العزت اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. نرمی کو
ہمارے اندر اتار دیجئے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی پیارے ہمارے آپ کے پاس آ گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا رب العزت، یا پاک پروردگار، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا الہی، جب تک ہمیں زندہ رکھنا ہے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا تو اسلام کے ساتھ ہی موت دینا۔ جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہی، جو مسلمان مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، الہی ان سب کی مصیبتوں کو، تنگیوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی، پاکستان پر اپنی رحمت نازل کر، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، پاکستانیوں کو سچا مسلمان بنا دے۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا۔ یا الہی، ان کی جلد از جلد شادیاں کرا دے۔ یا الہی، نکاح کو آسان کر دے، زنا کو مشکل بنا دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ان سب پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی اپنے گھر پیش کرتے ہیں آپ کے کلام کے لیے، آپ کے نبی کے کلام کے لیے الہی ان گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، قیامت کے دن یہ ان کے لیے توشہ ہو جائے، جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، سب کا آنا جانا قبول فرما لیجئے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔